بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 27 ہے، جس میں ہم شاعر الحارث بن ہشام بن المغیرہ، ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ شاعر ابو جہل کے بھائی ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کی جانب سے جنگ میں شریک تھے، لیکن میدان سے فرار ہو گئے تھے۔ بعد میں اسلام لائے ہیں اور جلیل القدر صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ مذکورہ اشعار میں اپنے فرار کے عذر کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ غزوہ بدر سے فرار ہوئے تھے، بھاگے تھے۔ تو یہ الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ وقال الحارث بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي وشممت ريح الموت من تلقائهم في مازق والخيل لم تتبدد وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي۔ تو ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ یعلم، کہ اللہ تعالی جانتے ہیں، ما ترکت قتالہم، میں نے مسلمانوں سے قتال نہیں چھوڑا، حتی، یہاں تک کہ علو فرسی، یہاں تک کہ انہوں نے جھاگدار خون کے ساتھ میرے گھوڑے پر چڑھائی کی، باشقر مثبت، اشقر مثبت کہتے ہیں جاگ لانے اور نکالنے والا، الزبد جاگ کو کہتے ہیں، یعنی اشقر مثبت سرخ جاگ والا خون، ایسا خون کہ جس میں جاگ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ گویا کہ میرے اوپر ایسے گھڑ سوار یا ایسے گھوڑوں والے کہ جن کے گھوڑے خون سے سرخ تھے، لال تھے، تو ایسی حالت میں میں دوڑ بھاگا کہ میں نے تمہارا قتال نہیں چھوڑا تھا، الا یہ کہ جب میرے گھوڑے پر ان کے گھوڑے غالب آ گئے، اوپر بلند ہوئے، اور وہ سرخ جاگ والے گھوڑے تھے، خون سے لت پت تھے۔ وشممت، اور میں نے سونگا، ریح الموت، موت کی خوشبو، اور میں نے ان کی جانب سے موت کی بو سونگی۔ وشممت ریح الموت من تلقائهم، من جانبهم، من طرفهم، ان کی طرف سے جب میں نے موت کی بو سونگی، فی مازق، مازق کہتے ہیں تنگ جگہ کو، والخیل لم تتبددی، جب کہ گھوڑے متفرق نہ تھے، یعنی وہ متحد تھے، وہ یکجا تھے، ان میں انتشار نہیں پھیلا تھا، باغ دوڑ نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیں قتل کر سکتے تھے۔ تو جب ایسی حالت تھی، میں ایک تنگ جگہ میں تھا اور گھوڑے اپنی جگہ پر مستقر تھے، تو میں وہاں سے وعلمت انی ان اقاتل واحدا، میں جان چکا تھا کہ اگر میں اکیلے ہی کسی سے قتال کروں گا، اقتلوا، میں بھی مارا جاؤں گا۔ وعلمت انی ان اقاتل واحدا مفردا منفردا، کسی ایک کو بھی قتل کر دوں گا تو میں مارا جاؤں گا۔ ولا یضرر عدوی، اور میرے دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مشہدی، میری حاضری کی وجہ سے، مشہدی میرا یہاں پر حاضر ہونا، تو اس لیے میں غائب ہو جاتا ہوں۔ ولا یضرر، ضر یضر، عدوی، میرے دشمن کو میری حاضری سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فصددت بمعنی اعرضت، تو میں بھاگ گیا، صددت اعرضت، میں نے اعراض کیا، عنہم، ان سے، والاحبۃ فیہم، چنانچہ میں نے ان سے روگردانی کی اور دوست و احباب ان میں تھے، طمعا لہم، دوستوں کے لیے ایک معین دن کے بدلے کی امید پر، بعقاب یوم مرصدی،
عقاب یوم ایک دن کی امید پر، مرصد کہ ہم تاک لگا کر بیٹھیں گے، یعنی دشمنوں سے اس امید کی وجہ سے میں نے اعراض کیا کہ آئندہ کسی دن تیاری کر کے دوستوں کا بدلہ دشمنوں سے لوں گا۔ طمعا لہم، میں نے یہ لالچ اور حرص کیا کہ عقاب میں لوں گا، انتقام میں لوں گا، یوم مرصدی، کسی ایک خاص دن جس میں ہم تاک لگا کر بیٹھیں گے اور ان سے ہم لڑیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وقال الفرار السلمی وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي فتركتهم تقص الرماح ظهورهم من بين منعفر وآخر مسندي ما كان ينفعني مقال نسائهم وقتلت دون رجالها لا تبعدي۔ پہلے ہم شاعر کا تعارف کرتے ہیں۔ الفرار السلمی، یہ شاعر بھی مخضرمی ہیں اور صحابی ہیں۔ ان کا نام حبان یا حیان ابن الحکم ہے۔ قبیلہ بنو سلیم یا سلیم سے ان کا تعلق ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو سلیم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ آئیے ان کے اشعار کو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے شروع میں وَكَتِيبَةٍ لَبَّسْتُهَا بِكَتِيبَةٍ، اور بہت سے فوجی دستے، کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو، کتائب پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، تو ایک لشکر کو دوسرے لشکر میں نے مخلوط کر دیا، میں نے ممزوج کر دیا، میں نے ان کو گڑ مڑ کر دیا، اور بہت سے فوجی دستے ہیں کہ میں نے ان کی دوسری فوج سے مڈ بھیڑ آپس میں جنگ کروائے۔ حتی اذا التبست اختلطت، جب ایک دوسرے میں گھس گئے، نفضت لها یدی، تو جب وہ غٹ پٹ ہو گئے یعنی آپس میں مل گئے تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچا، یعنی باغ کھڑا ہوا۔ اس وجہ سے شاعر کا لقب فرار ہے، فرار السلمی، کیونکہ ان کا نام کیا ہے؟ حبان یا حیان، جیسے ہم نے بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک لشکر کو دوسرے لشکر میں پھنسا دیا، آپس میں جب وہ مل گئے تو نفضت، میں نے اپنے ہاتھ جاڑ دیے، نفضا ینفضو بمعنی ہاتھ جاڑا، نفضت یدی من التراب، میں نے مٹی سے اپنے ہاتھ جاڑ دیے۔ فترکتہم تقص الرماح ظہورہم، تو میں نے ان کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ ان کی پشتوں کو نیزے توڑ رہے تھے، تقصو توڑنا، الرماح نیزے، ظہورہم ان کے پیٹھ، فترکتہم تارکا چھوڑنا، میں نے ان کو چھوڑا، تقص الرماح کے نیزے توڑ رہے ہیں ان کی پیٹوں کو، پشتوں کو، من بین منعفر و آخر مسندی، کہ بعض لوگ زمین پر گر پڑے، الساقط علی الارض و آخر مسندی، اور بعض ٹیک لگائے ہوئے تھے، زخمی تھے، بعض تو اسی وقت مر گئے جب ان کو نیزے لگے، ایسی حالت میں تھے تو میں باغ کھڑا ہوا، کہ بعض ساقط علی الارض ہیں، مسقوط یا طریح او صرعا بھی کہتے ہیں، یعنی جو مقتولین ہے اس کو صرعا بھی عربی میں کہتے ہیں، صریع مفرد ہے، صرعا جمع ہے، من بین منعفر و آخر مسندی، زخمی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما کان ینفعنی مقال نسائہم، مجھے ان کی عورتوں کا یہ قول، کیا جو آگے آ رہے، لا تبعدی، مجھے ان کی عورتوں کا یہ قول، جیتے رہو، کوئی فائدہ نہ پہنچاتا۔ مقال نسائہم ای قول نسائہم، ما کان ینفعنی، ان کی عورتوں کی جو بات تھی، جو تشجیع والے کلمات تھے، وقتلت دون رجالها، کہتے ہیں کہ ان کا جو قول تھا کہ لا تبعدی، کہ جیتے رہو کوئی فائدہ نہ پہنچاتا، کیونکہ جب میں ان کے مردوں کے سامنے مارا جاتا، تو کہتے ہیں کہ عورتوں کی یہ بات جیتے رہو کیا فائدہ پہنچاتی اگر میں ان کے مردوں کے آگے مارا جاتا، تو اس لیے میں بھی پیچھے ہٹا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ تو ما کان ینفعنی، مجھے نفع نہیں دیتے، مقال نسائہم وقتلت دون رجالها، ان کے مرد نہ مرتے اور میں مر جاتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس کو یاد ضرور کیا جائے، مثلا اس کا مراجعہ ہو، تکرار ہو، آپس میں دہرائی ہو، تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔